سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے گزارش یہ ہے کہ بہت سے حضرات واٹس ایپ پہ لکھ کے سیاسی سوالات بھیجتے ہیں، ہم بالعموم اس کا جواب بھی نہیں دیتے اور ہمارا کوئی سیاست سے ایسا تعلق بھی نہیں، اس لیے مہربانی کر کے نہ اپنا وقت ضائع کیجیے نہ ہمارا۔ ہم بالکل سوچی سمجھی یہ رائے رکھتے ہیں کہ پارلیمانی نظام اور سیاسی نظام اور یہ اور وہ، اس میں ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے۔ ایک عام شہری ہونے کے ناطے اتنا تو ہمارا بھی حق ہے۔ اور دوسری بات کہ کوئی بھی فرد یا حکومت اگر اللہ کے دین میں مداخلت کرے تو شرعاً ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط، عقلاً بھی، کہ اگر دین کے معاملے میں اللہ کی توفیق سے جو اس منبر کا تقاضا ہے، اگر ہم صحیح اور غلط نہ بتائیں تو کون بتائے؟ اور پھر جو لوگ سننے آتے ہیں، جو اپنی محبت سے یاد فرماتے ہیں، ان کا بھی حق بنتا ہے کہ دین کا معاملہ جہاں جائے وہاں ہم بات کریں، اور دین کا معاملہ نہیں ہے تو پھر وہ شعر ہے کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے۔ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے۔ تحریر فرمایا ہے کہ اشیاء اور چیزیں، گاڑی، موبائل وغیرہ قسطوں میں لینے والے اور دینے والے دونوں کے لیے کیا حکم ہے؟ دونوں کو ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ دونوں کو اجر دے گا۔ یہ سود نہیں ہے۔ اس نے 1,00,000 روپے کی چیز دی اور اس نے کہا کہ 1,00,000 روپے کی جو چیز ہے یہ آپ کیسے ادا کریں گے؟ اس نے کہا 10 مہینوں میں 10,000 روپے قسط دوں گا۔ یہ آدمی سمجھدار تھا، اس نے سوچا کہ اگر یہ قسطوں میں ایسے ادائیگی ہوگی تو میری تو رقم ٹوٹ جائے گی اور پھر میری رقم جو ہے وہ 10 مہینے تک میں اس سے کوئی کاروبار بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس نے سوچا کہ یہ ہر مہینے اگر میری دکان میں انویسٹمنٹ ہوتی تو کم سے کم یہ 11,000 12,000 زیادہ آتے۔ تو اس سے کہا صاحب پھر سودا جو ہے وہ 1,12,000 کا ہے، 1,10,000 کا ہے، آپ 10 مہینے میں دے دیجئے لیکن 1,10,000 دیں۔ یہ پیسے پہ پیسہ کمانا نہیں ہے، وہ جو مہلت ہے نا اتنے عرصے تک اس سے پیسے سے نفع اٹھانے کی بندش کی، یہ وہ ہے۔ فتاوی عالمگیری میں اسے جائز لکھا ہے۔ اس لیے قسطوں پر کاروبار کرنے میں ہمارے زمانے میں کوئی حرج نہیں، لوگوں کی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں اور جو لوگ اپنا پیسہ اس طرح انویسٹ کرتے ہیں انہیں بھی کچھ ملتا بھی ہے۔ بعض فقہا نے اسے مکروہ لکھا ہے، لیکن جنہوں نے کراہت کا ارشاد فرمایا ہے وہ الفاظ کا ہی کی تبدیلی ہے، اور الفاظ کی تبدیلی ہر آدمی کر نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک قانونی زبان بولے، ٹھیک یہ لفظ کہے کہ فلاں کی بیٹی فلاں اتنے حق مہر اور گواہان موجودہ حاضر، یہ وہ اس کے عوض میں تمہیں قبول، یہ سارے قانونی الفاظ ہیں نا۔ تو قانونی الفاظ بول نہیں سکتا ہر کوئی، پتہ ہی نہیں ہوتا قانونی الفاظ کے، وہ تو جسے کہتے ہیں یعنی اکتک میں سودا کر لیتا ہے، جٹکی سودا کر لیتا ہے۔ شریعت عام عوام کے لیے یہ درست مانتی ہے، لوگوں کو رعایت ملنی چاہیے، لوگوں کو جینے دینا چاہیے، نہیں لوگوں کی گردنیں ناپنی چاہیے، آرام سے جئیں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک آدمی جب یہ لوگ نکلے ہیں مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے تو ایک آدمی چرواہا تھا، بکریاں اپنی چرا رہا تھا، کیا جانور چرا رہا تھا۔ تو اس نے جب لشکر دیکھا تو اس سے کہا سبا تو میں نے دین چھوڑ دیا، میں دین سے بیزار ہو گیا۔
خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا. انہوں نے کہا اب جب تمہیں فوج نظر آئی ہے اور پہلے تو تم خدا کے دین سے بڑے منکر تھے اور قتل. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی عین جب حرم شریف میں فتح کے بعد آپ بیٹھے ہوئے تھے تو اٹھ کے بے اختیار بھاگ پڑے. چادر کھل گئی، جسم لوگوں نے دیکھا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دونوں ہاتھ جا کر پھیلا دیے ملتزم پہ اور کہا اللہم انی بریء مما صنع خالد، اللہ خالد کی طرف سے جو کیا گیا اے رب میں بیزار ہوں، اے رب میں برات کا اظہار کروں، اللہ میرا کوئی اس میں قصور نہیں ہے، جو خالد نے کیا ہے میں اس کے فعل سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہوں. اور آپ نے فرمایا خالد یہ کیا کیا؟ عرض کیا اللہ کے رسول سے کہا تھا میں دین سے بیزار ہوں. اگر وہ کہہ دیتا کہ اسلم تو میں نے اسلام قبول کیا ہے تو خالد رضی اللہ عنہ سے کچھ نہ کہتے، لفظوں ہی کا تھا نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالد قیامت میں تمہارے سامنے یہ کلمہ جب لے آیا نا تو پھر تم نبٹ لینا. تو اس لیے بعض اوقات ایک آدمی الفاظ بیچارے کو نہیں آتے اور مفہوم ادا کرنا چاہتا ہے، بس کافی. ایسے مواقع پہ فقہا کہتے ہیں کہ عقل مند آدمی کبھی کبھی صحیح جواب نہیں دیتا، دوسرے کو سمجھانے کی غرض سے، موقع گزارنے کی غرض سے جواب چاہے وہ غلط دے، مراد اس کی درست ہوتی ہے، وہ اس کی اجازت دیتے ہیں. لیکن یہ بڑا گہرا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ ہے وکالت کے متعلق. جب قاضی ہوتے تھے اور وکیل مقرر ہوتے تھے نا، یہ اس زمانے کے مسائل. تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی آدمی اس پہ عمل کرے کہ قسطوں میں وہ چیزوں کو لے لے اور قسطوں میں اس کی ادائیگی کر دے. کریڈٹ کارڈ کا صحیح استعمال تو بہت آسان ہے کہ اس پہ سود پڑنے سے پہلے اس چیز کی قسطیں ادا کر دی جائیں، قیمت ادا کر دی جائے. ایک آدمی نے 10,000 روپے کی چیز لی ہے اور کریڈٹ کارڈ کو یوز کیا ہے، تو اب 10,000 پہ جو سود بینک نے وصول کرنا ہے اسے جتنے دن کی مہلت دے رکھی ہے اس سے پہلے ادا کر دیں. یہ بینک نے ایک طرح سے قرض کی سہولت دے رکھی ہے، کوئی حرج نہیں. موجودہ زمانے میں لائف انشورنس کا شرعی طریقہ، لائف انشورنس کی شرعی حیثیت، ہیلتھ انشورنس، یہ سب چیزیں بھائی، ایک تو قطر والوں نے جو انشورنس کے چیزیں قائم کی ہیں وہ درست. قطر والوں کی بیمہ پالیسی، اس پہ بہت سے علماء نے اتفاق کی ہے، اس کو چیک کرنا چاہیے. دوسری بات آپ سے عرض کریں کہ جتنی تیزی سے حالات معاشی طور پر بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں نا، ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں رہا. پچھلے 300 سال سے معیشت میں سود اتنا گھس گیا ہے کہ اول تو اس کا حل نہیں، اور جو حل ہے تو قوت مقتدرہ نہیں، قوت نہیں ہے جو اس حل کو نافذ کر سکے. اور آپریشن 10 لاکھ جمع کراؤ، بچے کا 2 لاکھ جمع کراؤ، 5 لاکھ کہاں سے لے کے آئیں؟ کوئی حل نہیں، کوئی حل نہیں. تنخواہیں اتنی ہیں نہیں کہ اس سے کوئی چیز بچے. اس لیے اس میں کم سے کم جہاں پر گناہ کا ارتکاب ہو وہاں چلے جانا چاہیے. انشورنس وہاں کرانی چاہیے جہاں پہ اسلامک بینکنگ میں علماء نے، کسی بھی درجے کے علماء ہیں، انہوں نے اسے جائز قرار دیا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے درمیان اور اس شخص کے درمیان بہرحال کوئی نہ کوئی ایسا گروہ موجود ہے جس نے اس کو جائز قرار دیا. مولانا غلام رسول سعیدی صاحب ہیں، جامعہ نعیمیہ کراچی کے بریلوی حضرات کے بڑے ٹاپ کلاس کے جو علماء ہیں ان میں سے گزرے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے، کوئی 20 جلدوں میں آئی ہے. اور میں نے خود ان سے، ہم نے
ایک مرتبہ فون پہ بعض باتیں کئی مرتبہ بات ہوئی. ایک مرتبہ ہم نے عرض کیا کہ حضرت یہ جو آپ نے اس میں مولانا احمد رضا خان صاحب پہ تنقید کی ہے، ان کے بعض فتاوی کو آپ نے چیلنج کیا ہے، تو اب بریلوی مسلک سے ہو کے امام کے فتاوی تو کہنے لگے اسی لیے تو الزام ہے کہ دیوبندیوں سے پیسہ لے کے تفسیر لکھ رہا ہوں. ان کی تفسیر آپ دیکھیں، مسلم کی شرح انہوں نے لکھی ہے، اور مسلم کی شرح پہ مفتی رفیع عثمانی صاحب نے تعریف کے کلمات لکھے ہیں. انہوں نے بریلوی علماء کے مفتیوں نے ان بانڈز کو جائز قرار دیا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورا رسالہ لکھا ہے کہ سود ہے. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ سود اور جوئے کی تعریف میں یہ نہیں آتی. اس لیے ایسے نہیں ہے کہ اگر کسی عالم دین نے کہا ہے تو اس کے پاس دلائل نہیں. بریلوی علماء اب اسے جائز کہنے لگے ہیں، اور ہوتے ہوتے یہ دیوبندی بریلوی مسئلہ کبھی آج سے 50 سال بعد بن جائے گا، کیونکہ لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے. آہستہ آہستہ یہ رجحان اب آ رہا ہے، اور جو لوگ بھی ان کی تفسیر مسلم کی شرح اگر پڑھیں گے تو اس میں انہوں نے جواز کے فتوے دیے ہیں. جامعہ رضویہ لاہور، یہاں کے مفتی حضرات نے اسے جائز کہا. ایک دو آدمیوں سے بات بھی ہوئی، انہوں نے کہا جی یہ تعریف ہے سود کی اور جوئے کی، اور جو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے وہ اس پہ صحیح نہیں اترتی. مولانا تقی صاحب سے بات کی گئی، مولانا نے کہا والد صاحب نے جو لکھا ہے بالکل ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں ایسے ہی ہیں. اس لیے بہت بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا کہ ایسا وقت آ جائے گا میری امت پہ جب تم میں سے کوئی آدمی سود سے بچ نہیں سکے گا، اور تمہارا متقی سے متقی آدمی اسے اتنا سود تو لگ ہی جائے گا جتنا راہ چلتے کو آندھی میں غبار لگ جاتا ہے. بس یہی حالت. حد الوسع اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اگر اس میں چلا جائے اور پڑ جائے تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. ایک اس اللہ سے معافی پہ ایک بڑی اچھی بات آپ سے عرض کی، ہمیں تو اچھی لگتی ہے، پتہ نہیں آپ کیا کہیں. یہ تیسرا ہیرا ہے جو ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں. اس کو کر کے دیکھیں اور 2-4 سال مسلسل کرو. نیند جو ہے نا یہ عالم خلق کا حصہ نہیں ہے. نیند عالم امر کا حصہ ہے، اور عالم امر اور خلق دونوں کی بنیاد الگ ہے. عالم خلق کی بنیاد فنا ہے. اللہ نے جو چیز تخلیق فرما کے اس کا تعلق عالم خلق سے کر دیا، اس پہ فنا طاری ہونی ہے. اور عالم امر کا تعلق اور اس کی بنیاد بقا ہے. جس چیز کا تعلق عالم امر سے ہے اس پہ فنا نہیں آنی، وہاں بقا کا اصول ہے. اسی لیے اتنے بڑے دونوں جہان عالم امر اور عالم خلق، قرآن کی یہ ایک آیت اللہ تعالیٰ اگر حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر دینا کسی کو، قرآن کی اس بڑی ایک آیت کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا، اس کا کروڑواں حصہ بھی آدمی نہیں بیان کر سکتا. یہ اتنی بڑی بات اللہ نے کہی ہے. الا لہ الخلق والامر، لوگوں عالم خلق اور عالم امر دونوں میرے ہیں، دونوں میں مالک. عالم امر کی ابھی تک دنیا کو ہوا نہیں لگی. عالم امر چھو کے نہیں گیا. اگر دنیا کی آبادی 6 ارب ہے نا،
تو 600 آدمی نہیں ہوں گے جن پہ عالم امر کھلا ہو. 1 ارب میں 10 آدمی نہیں اللہ نے ایسے رکھے. یہ عالم امر کے حقائق جب کھلتے ہیں نا تو پھر اس آدمی کا معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے. اس لیے نیند جو عالم خلق سے ہے یہ جنت میں بھی نہیں آئے گی. جنت میں نیند نہیں ہے، لیکن نیند سے مراد وہ نیند ہے جو عالم خلق سے تعلق رکھتی ہے. اور عالم خلق میں نیند ایسی زبردست چیز ہے، ہر آدمی چاہتا ہے یار سوئیں، سکون سے سوئیں. لیکن جو سکون سے سو جاتے ہیں نا ایک مرتبہ سونے کے بعد، پھر وہ اس نیند پہ تھوکتے ہیں، وہ عالم امر کی نیند سوتے ہیں. ابن عربی فتوحات مکیہ میں حضرت مجدد اپنے مکتوبات میں، شاہ ولی اللہ اپنی کتابوں میں، جنید بغدادی رحمہ اللہ، یہ سارے عالم امر پہ بحث کرتے ہیں. اور عالم امر کی ایک مثال صرف عرض کریں پھر آگے چلتے ہیں تاکہ اصل ہیرے تک پہنچے. مرزا منور نے لکھا ہے 1919-20 کا یہ واقعہ ہے، صدی ہونے کو ہے. اور مرزا منور نے لکھا ہے کہ میں ملا علی بخش سے، اور علی بخش جو تھے وہ علامہ اقبال کے بڑے چہیتے ملازم. اہلیہ ان کی انتقال کر گئی تھیں، دوسری تیسری، وہ تو خیر شادیوں کا مسئلہ الگ ہے کہ انہوں نے کتنی کی تھیں، بہرحال گھر میں اکیلے. تو علی بخش ایک لگا بندہ کھانا مقرر تھا وہ دے دیتے تھے، اور حکا 24 گھنٹے جب تک وہ سوئے نہیں. علی بخش کے ہاتھوں میں ہی ان کا انتقال ہوا. مرزا منور کہتے ہیں کہ علی بخش نے مجھے بتایا، یہ ڈاکٹر جاوید اقبال بھی اس کا اقرار کرتے ہیں، جنہیں ان کی پڑھو نا کتابیں تو انہیں نفرت ہے اپنے اس سے کہ میں آخر اقبال کا بیٹا کیوں ہوا، میں باپ سے بھی بڑا آدمی ہوں. یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے باپ ہی کے حوالے سے تھوڑی بہت عزت رہنے دی ہے، انہیں بیزاری ہے کہ میں اقبال کے گھر کیوں پیدا ہوا. یہ بعض ان پڑھ اور خر دماغ جب کسی بڑے آدمی سے نسبت ہو جائے نا تو وہ پھر اپنے آپ کو ان سے بھی بڑا ثابت کرنے کا دماغ رکھتے ہیں، شکر نہیں کرتے کہ اللہ نے کہیں چھوڑ دیا. انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا. مرزا منور لکھتے ہیں کہ علامہ نے ایک دن رات، آدھی سردیوں کی رات، اور آواز دی علی بخش کو زور سے. علی بخش سو رہے تھے، اٹھے تو دیکھا ایک آدمی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور علامہ اقبال ان کے پاؤں دبا رہے ہیں، پنڈلیاں دبا رہے ہیں. تو انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ علامہ کس کے پاؤں دبا رہے ہیں، وہ تو خود علامہ کے پاؤں دباتے رہتے تھے ہمیشہ. اور علامہ اس عالم میں کبھی کبھی کوئی بات ان سے کہتے تھے، کاش علی بخش پڑھا لکھا ہو. جو 2-4 جملے اس نے علامہ کے نقل کیے ہیں نا، کمال ہے، کمال ہے، سمندر ہے علامہ کس مقام پہ بیٹھ کے بات کہی ہو. میں بڑا حیران ہوا کہ علامہ کس کے پاؤں دبا رہے ہیں. تو مجھ سے فرمایا کہ علی بخش نیچے جاؤ اور 3 گلاس لسی بزرگوں کے لیے لے آؤ. حیران کہ اب اس وقت کون دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہوگا، سردیوں کی راتیں، اور وہ بھی سردیوں کی راتوں میں لسی، اور کون. میں نے کہا، انہوں نے کہا تو کچھ سوچ سمجھ کے کہا ہوگا. گھر سے نکلا تو میں نے دیکھا سامنے ایک دودھ دہی کی دکان ہے. اب میں پھر پریشان ہوا کہ یہاں دودھ دہی کی دکان کیسے آ گئی، لیکن مجھ پہ دھن سوار تھی جو انہوں نے کہا تھا. تو میں نے ایک بابا جی کو دیکھا لسی ریڑک رہے تھے. تو بلونے سے جب فارغ ہوئے تو میں نے کہا بابا جی 3 گلاس لسی دے دیں. کہ کون سی؟ میں نے کہا میٹھی. انہیں لسی میٹھی کی اور 3 گلاس مجھے دے دیے. تو میں نے کہا پیسے تو
انہوں نے بڑے غور سے مجھے دیکھا تعجب سے اور کہا تمہیں پتہ نہیں میرا اور اقبال کا حساب چلتا رہتا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ کون سا بابا ہے جس کا اقبال کے ساتھ حساب چلتا رہتا ہے، اور اقبال ایسے کہہ رہا ہے جیسے علامہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو کیا حساب چلتا رہتا ہے۔ تو بات پھر میں گول کر گیا اور بھاگا لسی لے کے، تو علامہ اقبال نے مجھے بزرگ پاؤں جن کے ان کو ایک گلاس پیش کیا، وہ غٹا غٹ پی گئے، دوسرا دیا دوسرا بھی پی گئے، تیسرا دیا تو انہوں نے کہا اقبال آپ بھی پئیں، اور پھر بڑی محبت سے علاموں کو پلایا، بہت بڑی چیز تھی۔ بہت بڑی چیز۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا نہ تھا کہ انکا غلام معلم، تم تو بنیادی طور پہ علم کے آدمی ہو عبداللہ، یہ اس سے ملتی جلتی ایک چیز۔ علامہ تیسرا گلاس پی گئے خود، تو اٹھے تو علامہ نے چلے ساتھ، میں بھی چلا، تو مجھ سے کہا انہیں چھوڑ کے آؤ، پہنچا کے آؤ۔ تو مین گیٹ تک میں چلا، اور میرے مہمان ہونے کی حیثیت سے آگے تھے، میں پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ تو اب جب میں نے انہیں دروازے سے باہر کیا تو اندھیرا چھایا، اور میں سوچتا رہا کہ وہ لسی والی دکان کہاں گئی اور وہ بزرگ کہاں گئے اور وہ ہوا کیا۔ غالباً علامہ اس زمانے میں نارکلی میں رہتے تھے، تو میں دیکھتا رہا کوئی تھا ہی نہیں، ایک گورا انگریز اور سیٹی بجا رہا ہے، چوکیدار پھر رہا ہے، اور میں جو اندر واپس آیا تو علامہ بیٹھے ہوئے تھے اور رو رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ لسی بھی کوئی نہیں اور دکان بھی کوئی نہیں، اور یہ بزرگ تھے کون جن کے آپ پاؤں دبا رہے تھے اور پنڈیاں دبا رہے تھے، یہ ہستی کون تھی، یہ سب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا علی بخش سو جاؤ۔ میں نے پھر اصرار جب کیا بہت اور محبت سے انہیں کہا کہ نہیں مجھے ضرور بتائیں، تو انہوں نے کہا یہ میری زندگی میں نہیں ظاہر ہونا چاہیے۔ میں نے کہا پرواہ نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر سے تشریف لائے تھے، میں ان کے پاؤں دبا رہا تھا، اور یہ جو باہر تم گئے ہو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے، اور یہ انہوں نے لسی دی تھی حضرت کے لیے اور میرے لیے، بس علی بخش سو جاؤ۔ علی بخش نے علامہ کے انتقال کے بعد جنہوں نے لوگوں سے پوچھا ہے کہ علامہ کیا تھے، علی بخش نے وہاں بیان کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے بڑے، وہ خود نہیں سمجھتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن ایک چیز پیش آئی تھی۔ یہ عالم امر ہے، تقریباً 700 سال کا فاصلہ بنتا ہے حضرت علی اجمیری اور معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی نے حضرت کے ہاں جا کر پورا چلہ کیا ہے، اور چلتے ہوئے سجادہ نشین جب انہوں نے حضرت مجدد کو دیکھا، اتنی بڑی شخصیت آئی ہے، تو عرض کیا حضرت کوئی حکم فرمائیے۔ فرمایا حضرت کی قبر پہ جو چادر ہے یہ دے دو، اور وہ چادر لے کے اپنی اہلیہ کو دی اور کہا میرے کفن میں یاد رکھنا، یہ شامل کر دینا۔ آپ کہیں گے یہ بدعات ہیں، یہ پھر بحث کر لیں گے، لیکن یہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں سارے۔ اب بھی حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ ایک حجرہ بنا ہوا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ جب آئے تھے افغانستان سے، تو انہوں نے یہاں پہ چلہ کیا تھا۔ یہ سب عالم امر ہے۔ اس عالم امر میں پہنچ کے 1 کروڑ سال پہلے اور آج کے دن میں کوئی فرق نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس عالم امر میں اگر نگاہ اٹھائے اور وہ چاہے کہ دیکھے ڈائنوسارز کیسے تھے تو اس کو بھی دیکھ لیتا ہے، اور دوسرے لمحے اس کا ارادہ ہو جائے کہ یہ دیکھے اس وقت میں وائٹ ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے، تو وہ بھی سامنے آ جاتا ہے۔ کیا ہے
اس لیے آدمی عالم امر کی طرف جو سفر کرتا ہے نا، وہ جو تیسرا ہیرا ہے، اس پہ کام کرو۔ ہمیشہ سونے سے پہلے نا 4 کام کرنے چاہیے۔ نیند جب آہستہ آہستہ آنے لگے، سارے کاموں سے فارغ ہو۔ یہ کسی سوال کا جواب ہے۔ اللہ سے معافی مانگنے کا عمل شروع کرنا چاہیے۔ بستر پہ لیٹ گیا، اب سونا ہے، اللہ سے معافی مانگنے کے عمل کو شروع کرنا چاہیے۔ ایک دن پہ بس، اللہ آج یہ غلطی ہو گئی، معاف فرما دیں۔ اللہ آج نماز نہیں پڑھی، معاف فرما دیں۔ اللہ آپ جانتے ہیں میں نماز نہیں پڑھتا، اللہ مہربانی کر۔ آج یہ غلطی ہوئی، آج اس کے پیسے نہیں دیے، آج یہ کوتاہی۔ اس استغفار کے آخری حصے میں شکر کو ملا دے۔ پہلی بات سب کاموں سے فارغ ہو جانا، سونا۔ دوسری بات استغفار، اور تیسرا اصل کنیکشن آخر پہ استغفار کے یہ کہنا کہ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے معافی مانگنے کی توفیق بخشی۔ اب یہ استغفار کی وادی سے نکلا اور نیکسٹ ویلی میں اس کی انٹرنس ہوئی، اور اس نے کہا اللہ آپ کا شکر ہے، شکر کے ذریعے داخل ہو جائے، اور پھر مانگنا شروع کرے کہ اللہ آپ کا شکر ہے آج دن میں آپ نے یہ مہربانی کی، اللہ آپ کا شکر ہے اتنا اچھا بستر دیا، اللہ تیرا شکر ہے پنکھا، اللہ تیرا شکر ہے اے سی، اللہ تیرا شکر ہے کہ بچے کتنے اچھے مجھے لگے، اللہ شکر ہے تیرا یہ اہلیہ، یہ کھانا، اللہ آج فلاں مقدمہ، اللہ آج یہ چیز ہو گئی، یہ چیز شکر کر رہا ہے۔ یہ اللہ سے معافی اور اس کے آخر پہ شکر، اور شکر کی حالت میں چوتھا کام ہے سو جائے اور یہ کسی دن عالم امر میں پہنچ جائے۔